کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا۔ اوپر کی آیاتوں میں اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق کی طرف رخ کرو تو وہی رخ قبلہ ہے، اگر کہیں کہ مغرب کی طرف کرو وہی رخ قبلہ ہے۔ اور اس کے بتانے والے پیغمبر ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ اس انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا پتہ چلتا ہے کسی حکم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہاری قبلہ کی طرف رہنمائی کی، اب آپ کو ایسی قبلے کی طرف تمہارا رخ کروایا کہ جو اول سے جاؤ، یہ بیت جو ہے گھر پہلے ہی سے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کی طوافوں کے لیے، پھر ابراہیم علیہ السلام جو دونوں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ اس نے اس کی تعمیر نو کی، بنیاد انہی بنیادوں پر جو پہلے سے آ رہا ہے اس پر اس کی تعمیر کی۔ تو گویا آدم علیہ السلام سے لے کر پوری دنیا کا قبلہ کیا ہے؟ یہ ہے، چونکہ آپ پوری دنیا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری دنیا کے لیے تا قیامت تک آنے والی ہے، اسی لیے ایک قبلہ ایسا ہونا چاہیے جس پر تمام انسان اکٹھے ہو سکے۔ وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جو آدم علیہ السلام کا قبلہ ہو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہو، جو حضرت نوح علیہ السلام کا قبلہ ہو، اسی پر سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی طرف تمہاری رہنمائی کی اور بتایا کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہوا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا گیا رہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وسط کا لفظ لایا ہے۔ پہلے تو یہ جو کاشتکار ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ جس کو باغات ہوتے ہیں، جن کی وہ فصلیں ہوتی ہیں، وہ کنارے کی جو فصلیں ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، وہاں سے گائے بھی جاتے ہیں کاٹتے ہیں، وہاں سے پگڈنڈی پر جاتے ہیں کھاتے رہتے ہیں۔ اور جو درمیانی کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جو چیز نقطۂ اعتدال پر ہو، نقطۂ اعتدال پر ہو، وہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا جسم، آنکھیں، کان، زبان، پاؤں، ہر چیز ایک بہترین اعتدال پر ہے۔ رنگ بھی نہ زیادہ سفید ہے نہ زیادہ کالا ہے، اور اندر بھی مٹھاس ہے، باہر بھی مٹھاس ہے۔
تو بڑا اچھا لگتا ہے. حالانکہ یہ لوگ جو اب دیکھتے ہیں ہر انسان حسین ہے، لیکن فرق تو ہے. جو چیز جتنے اعتدال سی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ اشارہ دیا کہ ایک تو تم عمدہ امت ہے، دوسری بات یہ کہ تم نہ تو بنسی یہود کی طرح ہے، نہ وہ عیسائیوں کی طرح، کہ ایک نے تو انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا. آج کل بھی جو یہود اور یہود کے راستوں پر چل رہے ہیں وہ اس کے وارثوں کو شہید کرتے ہیں. جس حکومت کے باب میں آپ دیکھیں کہ وہ حکومت انبیاء علیہ السلام کی، اس میں علماء پر حملے ہوتے ہیں، علماء کو شہید کیا جاتا ہے، سمجھو کہ یہ حکومت کیا ہے؟ یہود نواز ہے. کیونکہ یہود کی تاریخ یہ آ رہی ہے. آپ پہلے سے دیکھیں، جو حکومتوں میں غور کریں تو جو آئے گا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ علماء کی قتل کرے گا. یہ اس کی بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کی حکومت میں وہ اس کی چھوٹ ملتی ہے، علماء کو شہید کیا جاتا ہے. اور عیسائیوں کے دورے جو ہے عیسائی وہ حد سے زیادہ تعظیم کرتے، یہاں تک کرتے تھے کہ اب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے؟ ملا دیتے. اور اپنے علماء کی کیا کرتے ہیں؟ اس کو حلال و حرام کا اختیار بھی دے دیتے. ایک حد تعظیم میں غلو میں ہے، اور دوسرا توہین میں کیا ہے؟ غلو میں ہے. اس لیے جو ہم کہتے ہیں بار بار یہ دو اصول کہ توہین کی آڑ میں توہین مت کرو اور محبت کی آڑ میں شرک نہ کرو. یہ جو بار بار ہم کہتے رہتے ہیں، 84 سے ہم لگے اسی بات پر. تو تم نقطۂ اعتدال پر ہو، ان احکام پر ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ کے تمام انبیاء علیہ السلام کے متفق عمل ہے. ایک تو شرائع ہے، ایک وہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترک ہے. وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے بتائے ہیں. تورات کی بھی وہی 10 احکام پہلے احکام تھے جو بنیادی تھے. تو اللہ تعالی نے ہماری رہنمائی کی اس قرآن مجید کے ذریعے. اس کی پہلی جماعت صحابہ کرام ہے. کون ہے؟ اب یہ خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کرام ہے، تاکہ آپ اس کو آگے مضمون کو سمجھ جائیں. تو 3 باتیں ہو گئی: عمدہ، نقطہ اعتدال پر. تیسری وجہ، تم دوسری امتوں، دوسری لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہو، واسطہ ہو. جس طرح ایم پی وغیرہ یہ حکومت اور عوام کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ واسطے ہیں. وہاں سے فنڈ لیتے ہیں، کہاں تقسیم کرتے ہیں؟ عوام میں تقسیم کرتے ہیں. یہ تم ایسی امت ہو کہ اللہ تعالی کی پیغامات کو اللہ تعالی کی مخلوق کو پہنچانے والے ہو. پیغمبر نہیں آئے گا، خود بخود یہ ختم نبوت کی کیا کرتا ہے؟ دلیل ہے. لیکن تب ہوگی کہ آپ اس پر قائم رہو گے. ختم نبوت تو ہے، وہ تو عقیدہ ہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ کیا آگے آتا ہے کہ تم وہ کام کرو گے. جب وہ جو کام کرو گے تو اس کا مطلب یہ کہ آخر قیامت تک وہ کام تمہارے ذمہ ہے. جب قیامت تک ہمارے ذمہ ہوگی وہ کام، تو کیا ہوگا؟ تو قیامت تک نیا نبی آئے گا، نہ نئی امت آئے گی. سمجھ آئی بات؟ آگے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو تم اللہ تعالی سے لینے والے
بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں. دو درمیان میں واسطہ ہے گویا. اس میں ایک بڑا عظیم اشارہ دیا، 5واں اشارہ، 4تھا اشارہ، کہ جو جس کی نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے. جو حکومت کی پارٹی ہوتی ہے اس میں رنگ برنگی ہوئی ہوتی ہے. دیکھو اس کی کیا وہ کیسے پہنچاتے ہیں، اور جو مخالف ہو اس کو ٹکر نہیں ملتا، اگرچہ وہ ملے اس عالم سے اللہ کام لے گا جو کیا ہو، خدا اللہ کے رنگ میں رنگا ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ ایمانی صفات، صداقت، امانت. آج اس کل دیکھو آج چیزیں یہ میں نہیں کہتا کہ عوام میں نہیں ملتا، آپ دیکھیں علماء میں دیکھیں، مشائخ میں دیکھیں، صداقت، امانت، استقامت دیکھ رہے ہو تم. اللہ تعالیٰ قیوم ذات ہے، تم پر کی کیا تجلی ہو چکی ہے کہ تمہارے اندر استقامت ہو. تو یہ بتاتے ہیں کہ امتن وسطن، تم درمیان کیا بہترین امت ہو اور اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت ہو. تو گواہ سب سے پہلے آتے ہیں، واقعے کے بعد آتا ہے. واقعہ جب سورج چاند نظر آتا ہے اس کے بعد گواہ ہوتے ہیں یا اس سے پہلے گواہ ہوتے ہیں؟ چاند نظر آتا ہے پھر گواہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض لوگ تو ویسے بھی پہلے گواہ لاتے ہیں پھر اس کے بعد چاند دیکھتے ہیں، دوسری دن دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ دیکھو آج کیا ہے، وہ چاند بڑا ہے تو گویا روزہ یہ عید پر کل کیا ہے، اور چاند کیا کب دکھتا ہے؟ اب دکھتا ہے کہ دیکھو آپ نے چاند نہ. تو گواہ پہلے دنوں ہوتے ہیں، گواہ پہلے دنوں ہوتے ہیں. اس لیے بڑی عید میں بھی کیا ہوگا؟ پہلے دن گواہ معتبر ہوں گے، بعد میں تو شاید وہ کیا کہ مٹا ہے چٹا لڑ پڑے. تو گواہ جب وقوع کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ہو گئے جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کی گواہ ہوں گی. تو تمام امتیں جب ختم ہوں گی تو اس پر ایک امت کو گواہ ہوگی. وہ کون ہوگی؟ تم ہو. میں نے بتایا تھا کہ یہ کیا ہے؟ آخری امت ہے. سمجھ آئی بات؟ مليون پوښه دا کوم چې دا مليون د مخبل د طالبان څخه خطرہ په یو ولندي تاسو پوښه سمجھ گئے آپ لوگ. یعنی ہم تو خاتم النبیین کی طرف جاتے ہیں خود ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیات ہمیں، لیکن تم پر اس کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے بڑی بڑی کہ جب تم کیا بنو اپنے رنگ میں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا رنگ کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ تعالیٰ کی اخلاق اپنے اندر پیدا ہوا کرے. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑائی ہے، تو آپ متکبروں کے سامنے کیا ہوگا؟ تکبر کرو. فقیر یتیم پر رحم کرو، اپنے پر کیا نرم رکھو. وہ رحمان ہے، تمہارے اندر مہربانی ہونی عام ہونی چاہیے. وہ رحیم ہے، ہر کسی کو اس کی استعداد کے مطابق وہ اٹھاتا ہے. تم بھی کوشش کرو تربیت کے ذریعے سے. تمہاری مہربانی عام بھی ہونی چاہیے، تھام بھی ہونی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی آپ اپنے ظرف کے مطابق وہ تو تجلی کرے گا. صداقت وغیرہ، امانت، اس کا خیال رکھو. تو میرے خیال سمجھ گئے یہ آپ لوگ.
یہ قیامت میں کیا ہوگا؟ لتکون شہداء علی الناس، تم قیامت میں لوگوں کے سامنے لوگوں پر گواہ ہو. تم آخری امت ہو، اور آخری امت اس پر گواہ ہوگی کہ ان کو واقعی انبیاء علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا. جب اور ظاہر ہے کہ اگر پھر بعد میں امت آنے والی ہوتی تو وہ گواہ ہوتا. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پیغمبر آخری ہے، وہ تم پر گواہ ہو گیا کہ میں نے پورے ترتیب اس کو بتائی تھی آخرت تک. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید پر عمل نصیب فرمائے. بہت صاف صاف باتیں کرتے ہیں بشرطی کہ ہم تھوڑا سا اس میں غور بھی کریں. امت قرآن سے دور ہے، باتوں سے قریب ہے. تو کہتے ہیں اب یہاں شہداء کا لفظ لایا، یہ کیوں نہیں فرمایا لتکون مبلغین وغیرہ سے؟ تم مبلغین ہو، خطیب ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہے. تبلیغ بھی درست ہے، بلغ پہنچاؤ جب وہاں موقع ہوتا ہے. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ تو امت کیسی ہو، امت کیسی ہو. شہداء گواہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، جو وہ دیکھ کے بتاتا ہے، دیکھ کے بتاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند دیکھا گیا، تم قاضی ہو، اس کی گواہی قبول کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلان نے فلان کو مار دیا ہے، تو کیا قاضی اس کو قبول کرے گا؟ جب قاضی ہوگا نہیں قبول کرے گا. ہاں اگر وہ کہتے کہ میرے سامنے قتل کیا تھا تو اس کی، یا میرے سامنے میں نے خود دیکھا ہے چاند کو، تو اس کی گواہی میں پہلے دیکھیں گے کہ اور بھی اس کے ساتھ ہی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے. تو یہاں شہداء کہا ہے تم گواہ امت ہو، تو گواہی کیسی ہوگی؟ ایک گواہی زبان سے ہے، دوسری گواہی عمل سے ہے. یہ پانی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ پانی یہ اس میں زہر ہے، یہ خطرناک ہے، یہ بڑی، جب بھی پیو گے تو فوراً مر جاؤ گے، آپ کو ایسی بیماری لگ جائے گی کہ پھر آپ کو اس سے نہ ٹھیک ہوں گے نہ مرو گے. مانو گے تم؟ ہاں یہ بھائی ہمارے وہ جو کہتے ہیں ہوائی جہاز کے اندر کورونا لگتا ہے، مسجد کے اندر کورونا لگتا ہے، باہر کیا ہوتے ہیں؟ جلسے جلوس ہوتے ہیں. اور ہماری قوم اندھی ہے، کیا کیا جائے؟ اس اندھے پن کا علاج کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس کو مارا جائے، ویکسین کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے. سمجھ آئی بات؟ یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں. تو ایک بات یہ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ وہ جو کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، خود عمل سے بھی اس کی گواہی پیش کرتا ہے. اور عمل سے گواہی اس وقت ممکن ہے کہ جب اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایسے یقین ہو جس طرح آنکھوں سے پر کی چاند دیکھنے کے اوپر یقین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میرا دل اللہ تعالی کی قدرتوں کو، طاقتوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایسا یقین ہے، آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. واشہد ان، دوبارہ کہا اشہد ان
محمد رسول. آپ ایک بار کلمہ اس طرح پڑھی مزے کرو گے, جنت جاؤ گے, پھر واپس نہیں آؤ گے انشاءاللہ. مطلب ہے کہ ایمان سے واپس نہیں آؤ گے, ایمان سے واپس نہیں آؤ گے. بشرط یہ کہ آدمی یقین کے ساتھ یہ پڑھے, ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں طاقتیں سامنے آئیں, اور اس کو رسول اللہ اس قرآن مجید کے حرف حرف دیکھتے ہیں. وہ یہ جو ہے کیا ہے, واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور رسول اس کا اللہ کے رسول ہے, جس پر اترا ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. تو فرماتے ہیں کہ شہداء کا لفظ سمجھ گئے نا, گواہ کا, قول سے, عمل سے, دل کے یقین سے, دل کے یقین سے. اب یہ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ کیسے تیار ہوگی یہ امت. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وما جعلنا القبلۃ, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کعبہ شریف میں, مدینہ منورہ میں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا کہ وہاں یہود وغیرہ کی کیا وہ مسلمان کیا وہ اس کو وہ ہو تسلی ہو وغیرہ وغیرہ کہ ہم دیکھو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, اور پہلے وہاں ہوتا تھا, تو اسی لیے کہ وہ اس کو اپنانا تھا. یہ بہت کمزور بات کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں, انتہائی کمزور, انتہائی, بس ایک سیاسی بات ہے جسے ایسا قطعا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دونوں آزمائش کے لیے تھی. کیا تھی, آزمائش کی تھی. آزمائش کیا ہوتی ہے, سیاست ہوتی ہے. یہ جمہوریت تو نہیں, یہ اسلامی سیاست ہے, اسلامی سیاست ہے, لیکن جھوٹ تو نہیں ہے سیاست. تو یہ کہت فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مہاجر ہو کر کہاں آئے تھے, مدینہ منورہ, اس کے لیے دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ وہ کعبہ کی طرف رخ نہ کرے. بہت بڑی نفسیاتی چیز ہے. یعنی دیکھو, آپ نے یہ بات دیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم کسی بات کو برداشت نہیں کرتا, خواہ داڑھی مونڈا ہے, خواہ ٹائی پہنا ہے, خواہ تمہارے بورڈ کے اندر کیا ہے, سوائے جو مہمان ہو اسی کی بات نہیں کرتے. لیکن دیکھو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بات نہیں برداشت کرتا, کعبے کے خلاف برداشت نہیں کرتا. کر سکتے ہو, خود نماز بھی نہیں پڑھتا, لیکن نماز کے خلاف کوئی بات کرے تم برداشت کر سکتے, خود نماز نہیں پڑھتا لیکن تم نے بات کیوں کی. یہ اس کے اندر ایمان کی کیا ہوتی ہے, چنگاری ہوتی ہے. تو کعبہ تو بہت بڑی چیز ہے, لیکن کعبہ کی تعبیر تبدیل کیا جائے, وہ آدمی اس پہ مطمئن ہوگا کہ جس کو جو تبدیل کرتے ہیں اس کو پیغمبر سمجھے. اس کو کیا سمجھے؟ اگر اس کو پیغمبر نہیں سمجھے گا تو پھر ایک سیاسی کھیل ہوگا. کیا ہوگا؟ سیاسی چیز ہوگی. اسی بات کو اللہ قرآن مجید اٹھاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حدیث حجت ہے. یہاں کسی یہ کتاب اللہ ہے, اول سے لے کر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کرو. ہے کوئی حدیث کوئی قرآن مجید کی کوئی آیات ہے؟ یہ پرویزیوں کا رد کرتا ہے. وہ تبدیلی جو ہوئی تھی کس سے ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے ہوئی تھی, جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. پہلے جب وہ رخ کرتے تھے, کہاں رخ کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. البتہ یہاں یہ بتایا, اب بتایا دیکھو, وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وہی بات بتائی جو میں نے آپ کو تفصیلاً بتائی تھی. بتایا کہ ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا. کون قبلہ؟ کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. کنت علیہا, جس پر تم تھے, وہ کون سی کو تھا؟ بیت المقدس تھا. تو وہ
مہاجرین کی بھی کیا ہو گئی؟ تو بعد میں ہوا تھا یہ تو. اللہ یہ کیوں؟ اللہ من یتبع رسول، جب رسول کا مانتا ہے وہ اس کو سرکار نہیں ہوتا کہ وہ ہم یہاں رخ کریں وہ رخ کریں، جس طرف رسول کہتا ہے اس طرف رخ کریں گے. تو اب دیکھو پیغمبر کو کیا اس پر یقین جم گیا. ممن ينقلب على عقبه، جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں کہ وہ ہماری قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتا، بس ہم کیا کرتے ہیں چلے گئے. آج کل کسی کو پارٹی والے کو ٹکٹ نہ دو تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دوسری کی طرف دوسری پارٹی کو لیتا ہوں، مجھے ووٹ ٹکٹ نہیں دیا، میں پاس ہونے والا آدمی ہوں. تو یہ پارٹی کا آدمی ہے یا ووٹ کا آدمی ہے؟ کیا ٹکٹ کا آدمی ہے؟ تھوڑا سا دیکھو، خیال کرو، اپنوں پرایوں کو بھی پہچانا کرو، قوم کے ہمدرد اور ناہمدرد کو بھی پہچانا کرو. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مال کوئی دے گا، دولت دے گا، لیکن یہ نفسیاتی چیز ہے. کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ آپ کی کعبہ کی خلاف کرے، رسول کے خلاف کرے. دیکھو کتنا آپ خود بھی داڑھی بھی آپ کی منڈی ہوئی ہوں گی، آپ کبھی لٹائی بھی پہنتے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نہیں برداشت کرتی. یہ نفسیاتی بات ہے. یہ حال قبلہ کے بارے میں ہے. لیکن اگر پیغمبر کریں کہ یہ قبلہ نہ یہ قبلہ ہے، تو اب آپ پیغمبر کو مانتے ہو یا پہلے اپنی چیز کو مانتے ہو؟ فرق سمجھ گئی بات؟ یہی بات. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی. یہود پھر گئے، پہلے تو کچھ نہ کچھ تھی کہ ہمارے پر صرف رخ کرتا ہے. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ پیغمبر اللہ کا پیغمبر ہے. وہ کہتے کہ اس طرف ہو جاؤ تو ہم اس طرف رخ کریں گے، وہ کہتے کہ اس طرف رخ کرو اس طرف کرو. صرف نفاق نہ ہو بلکہ اس کو ہدایت ملی ہو، ہدایت ملی ہو. اب سوال اٹھتا ہے کہ یا رب العالمین، تم نے اتنی بڑی آزمائش لا کر لوگوں کو بے ایمان بناتے ہو. سوال ہے یا سوال نہیں ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کو اٹھاتے ہیں. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا. شان نہیں اس کا، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ تمہاری ایمانوں کو ضائع کریں. بڑی آزمائش اس لیے لایا بلکہ تم نمونہ ہو. صحابہ کرام کیا تھے؟ تمام دنیا تک نمونہ ہے. اور ہم بھی تم آپ کی آج جو قوم یا جہاں علماء ہے یہ بعد والوں کے لیے نمونہ ہے. جو اپنے آپ کو میری جعفر کیا نام تھا جو چپلوسیاں کرتا تھا، وہ بناتے ہیں یا کیا کرتا ہے؟ یا حق پر کڑے رہتے ہیں. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نہیں جانتا وہ اس کی ایک بات مجھے یاد آئی. اس کو جب پھانسی پر چڑھایا جاتا تھا تو اس نے کہا کہ تم کہو کہ بس میں نے غلطی کی ہے. تو اس نے کہا کہ چل شاید میں پھانسی پر ہو جاؤں تو موت تو اپنی وقت پہ آئے گا، پھر بھی تو مروں گا، لیکن میں آج کہوں کہ میں نے غلطی پر تھا تو میری پوری تحریک پر کیا ہو گیا، پانی پھیر گیا. کہا پھانسی قبول ہے، مجھے پھانسی قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کی ایمان کو ضائع نہیں کرتا، لیکن چونکہ تم کیا ہو؟ تم نمونہ ہو دوسری اقوام کے لیے، دوسری لوگوں کے لیے. آج کل مسلمان بھی نمونہ ہے. دیکھو جتنا ٹگیاں کرتے ہیں یہ کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے. جتنے جس سے بے ایمانی ہو سکتی ہے اتنا کرتا ہے. جو بھی کوئی میٹر کا بے ایمان ہے، کوئی اور کے بے ایمان ہے، سارے کرتے ہیں لیکن مختلف قسم کی کرتے ہیں. جتنا بس چلتا ہے اتنا کیا ہے؟ خیانت کرتا ہے.
تو فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، لیکن آزمائش اسی لیے لاتا ہے. میں آپ کو تو بتاتا ہوں کہ آزمائش کے فوائد کیا ہوتے ہیں. ایک تو کبھی کبھی آدمی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں. یاد ہے آپ نے کبھی سوچا ہوگا جب کوئی آزمائش نہیں آئی ہوگی تو آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں. جب یہ بات ہو جائے گی پھر دیکھو گے. شعراء دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے نام پر کاش میرے ایک بال ہوتی کہ ایک بار بار تم پر قربان ہوتا، ہزاروں لاکھوں بار تم پر قربان ہوتا، لیکن جب وقت آتا ہے تو ناخن بھی قربان نہیں کر سکتا. یہ شاعر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا زر قربان سن لیکن پھر نہیں قربان ہوتے. وہ صحابہ کرام تھے کہ پھانسی پر لٹک رہے ہو، چاہ رہے ہو. کہا کہ اگر آپ چاہو گے کہ آپ کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ کیا خدا اللہ تعالیٰ کی قسم میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے ہوا یہاں میں پھانسی سے بچ جاؤں. وما کان اللہ لیضیع، اللہ تعالیٰ ایمان نہیں ضائع کرتا، لیکن آزمائش اسی لیے لاتا ہے کہ تاکہ آدمی کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، اس کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چلے. کل قیامت میں دیکھے گا کہ میں تو بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا مومن تھا، بہت یہ تھا وہ تھا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. لیکن اس کو اب پتہ چلے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. فائدہ ہوا نہیں ہوا، خود وہ اپنی اصلاح کرے گا. دوسری بات، منافقین اور آپس میں ملے ہوئے تھے کیا؟ مومنین. اگر مومنوں کو منافقوں سے جدا نہ کیا جائے، اس طرح ملغوبہ، اس طرح کیا وہ مخلوط امت یہ آگے جائے گی، تمہیں ساتھ کوئی مقتدا ہے تو اس کے پیچھے لوگ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو اسی لیے تم سے کوٹوں کا الگ الگ کرنا تمہارے اندر، انسان کے اندر ہوتا ہے کمزوریاں، وہ بھی دور ہو جائیں، اور تمہارے اندر جو کوٹے لوگ ہیں وہ دور ہو جائیں. تمہارے اندر یہ کوٹ، اللہ تعالیٰ ایمان ضائع نہیں کرتا. سونار کبھی بھی سونے کو ضائع نہیں کرتا، لیکن جب آگ میں ڈالتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کوٹ ہوتا ہے وہ اڑ جائے اور جو سونا ہے وہ رہ جائے. وہ ایک ایک پھر کیا ذرے کی پیچھے پڑا رہتا ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، کانت سا ہوتا ہے، اس کو اس میں جمع کر لیتا ہے. اس کو کیوں جمع کر لیتا ہے؟ کہ سونے کی اس کے اندر قیمت ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس طرح کوٹوں کو، سچوں کو جدا کرتے ہیں، پھر کھوٹوں کو کیا کرتے ہیں؟ سچوں کو اٹھاتے ہیں. جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کوٹوں کو کیا کیا؟ تباہ کر دیا، اور کروں کو کیا کیا؟ اٹھا دیا. ایسا آپ تاریخ گواہ ہے، اس پر پوری تاریخ گواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہاری ایمان ضائع نہیں کرتا، بلکہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے مہربان ہے. رؤوف کی صفت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت صفات ہے. رحمان بھی ہے، اس میں کے اندر بھی مہربانی کی مفہوم ہے. رحیم بھی اس کے اندر مہربانی کی مفہوم ہے، لیکن اس کے فرق ہے. اس میں کیا ہے؟ فرق ہے. رؤوف میں بڑا مہربان ہے، لیکن اس رؤوف کے اندر، مہربانی کے اندر ازالہ شر ہے. کیا ہے؟ شر کا ازالہ بھی اس میں شامل ہے. مثلا ایک آدمی یہاں تالاب میں گر رہا ہے، آپ نے اس کو فوراً یوں ہی کر دیا، دکھ تو اس کو ہوا، لیکن تم نے اسے کس سے بچایا؟ کوئی گرنے سے بچایا. اب ڈاکٹر ہے اور وہ کسی کا یہاں پوڑا نکل آیا ہے، اس پوڑی کو آپ کیا آپریشن کرتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن آپ اس سے ضرر کو دکھ لگے. اور جو مہربان ڈاکٹر ہوگا وہ فیس بھی نہیں لگا. تو سمجھ آئی بات؟ تو وہ اللہ تعالی رؤوف ہے، وہ لوگوں سے شر کو دور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہ لوگوں کو ایسا نمونہ نہ ملے جس کے پیچھے چل کر پھر لوگوں کو تکلیف ہو.
اور جب یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے ارد گرد کے، آپ دیکھتے ہیں ایک پودا ہے، اس کی ارد گرد چھوٹا سا پودا ہے، وہ خطرے میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آس پاس کے پودے کیا ہوں گے، یہ اس سے پانی پینے سے کاٹ کھائیں اور کیا ہو جائے، یہ خشک ہو جائے۔ دیکھیں بہت سی گھاس کے اندر وہ جو فصل ہوتا ہے یا کیا پودا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسری پودے سے پانی لیتے ہیں، کاٹ لیتا ہے۔ تو اس طرح اس کو ایک اللہ تعالیٰ صرف صاف نہیں کرتا کوٹ کو، پھر اس کو ترقی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ترقی دیتا ہے، اپنی حد تک پہنچاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں گھاس پھوس دور ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ تو رحیم کا لفظ لایا، کیا لایا؟ یہ دلیل ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے آزمائش لائی کہ تمہارے اندر جو وہ کوٹھے لوگ ہیں وہ دور ہو جائے اور صاف ستھرا نمونہ دنیا کو پیش ہو جائے۔ اگر یہاں حدیث بھی ہے، شریف بھی ہے، وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ وہ صحابہ کرام کا احتیاط تھا۔ کیا تھا؟ احتیاط تھا۔ کوئی یا رسول اللہ جو قبلے سے پہلے وفات ہو گئے، تبدیلی قبلے سے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ سوچ تو انسان کو آتا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ میں نے بھی وہاں پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا لیکن وہ تو اسی پر مر گئے، نہیں ٹھیک ہے، اس وقت وہ قبلہ تھا، اب یہ قبلہ ہے۔ کوئی آیا رسول اللہ جو پہلے نماز پڑھی گئی اس کا کیا حال ہوگا؟ تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی تھی، لیکن اس کی احتیاط تک کیا تھا؟ تو نبی کریم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح کئی سوالات تھے، یہ سوالات کی اس کے اندر جوابات ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتائی بات، یہ اس کی زیادہ تفصیل آپ کو البرہان کی جو میری تفسیر ہے اس میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ میں تو یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ پہلے اپنی رنگ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے، پھر اپنی قول سے، اپنی زبان سے، پوری یقین سے اور پورے عمل سے لوگوں کو پہچانا ہے۔ بعض لوگوں کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس ساتھ بیٹھ جاؤ تم نیک ہو جاؤ، بعض لوگوں کی باتیں بہت نیک ہوتی ہے، توحید والی ہوتی ہے، لیکن اس کی بات پیٹو تو تمہارے اندر یقین پیدا نہیں ہوگا۔ اب فرق کیا ہوا، ایک کے پاس عمل ہے اور ایک کے پاس باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنا دے۔